إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے اس گاؤں میں فضیلت الشیخ عالم باعمل محترم جناب قاری یاسین سلیم بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی حمدللہ وہ تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے اور ایسے بزرگوں کا سایہ تا دیر اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ ان کی موجودگی میں یہ جسارت میرے بس کی بات تو نہیں ہے، ان کے حکم پر بھائی عبدالرؤف قاری صاحب کے حکم پر صرف چند ایک گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کرنی چاہتا ہوں کہ ایک بندہ مومن جو ہے اس کی زندگی کا ہر لمحہ وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ کسی بھی مومن کی زندگی دو چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ جو وہ اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے اور اس کے اندر اس کا قول و فعل، اس کے اوپر یا تو اس کے لیے اجر موجود ہے یا اس کے اوپر گناہ ہے۔ اگر تو وہ اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، رب کائنات کے حکم مانتے ہوئے گزار دیتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، نیکی ہے، ثواب ہے۔ اور اگر وہ رب کی اطاعت فرما برداری سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے تو اس کے اوپر گناہ ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ انسان کی زندگی وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ یا ہاتھوں پاؤں سے کیا جانے والا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو میرے ہاں محفوظ نہیں ہے۔ فرشتوں کی ذمہ داری ہے، جو تم کرتے یا کہتے ہو اسی وقت وہ تحریر کر لیتے ہیں۔ ایک بندہ مومن کی زندگی وہ بڑی حساس اور محتاط ہے۔ مومن کی زندگی شتر بے مہار نہیں ہے، جیسے چاہے جب چاہے جو چاہے وہ کرتا پھرے، بلکہ جو وہ کرے گا اللہ کے علم میں ہے، اور جو اللہ کے علم میں ہے اس کے اوپر اس کے لیے جزا یا سزا ضرور بھی ضرور موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تم اپنی زندگی کے اندر نیکیاں کرتے ہو، روزے رکھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، صدقات و خیرات کرتے ہو، تم جو بھی نیک اعمال کرتے ہو
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے. من عمل صالحا فلنفسہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اعمال کا نفع تمہیں ہی ملنا ہے. فلنفسہ، تمہارے نفسوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا. ایسا نہیں ہے کہ تم نیکیاں کرتے ہو تو رب کے اوپر احسان کرتے ہو. تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، قتال، یہ سارا کچھ جو بھی تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم اپنے لیے کر رہے ہو، اس کے اندر میری ذات کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ تم نیکیاں کرتے ہو تو اس کے ساتھ میری شان و شوکت، عزت و رفعت میں اضافہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر تم میری نافرمانی پہ کھڑے ہو جاؤ، میں کہوں نماز پڑھو، تم نماز نہ پڑھو، روزے کا حکم ہو وہ نہ رکھو، صدقات و خیرات کا حکم ہے وہ نہ کرو، جہاد و قتال کا حکم ہے اس سے منہ کو پھیر لو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، تمہارے گناہوں کا وبال بھی تمہاری جانوں کے اوپر ہے. یہ نہیں ہے کہ تمہاری گستاخیوں کے ساتھ، تمہاری نافرمانیوں کے ساتھ، تمہارے گناہوں کے ساتھ رب کی شان و شوکت میں کچھ فرق پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. جو گناہ کرتے ہیں وہ رب کی گرفت میں آتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت کے اندر عزتوں کا حصول پاتے ہیں. لیکن افسوس اس بات پہ ہے معذرت کے ساتھ کہ آج ہمارے اندر اچھائی اور برائی، ثواب اور گناہ، اس کی پہچان ختم ہو چکی ہے. ہم گناہ کے اوپر فخر کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہوئے ہمیں ندامت، شرمندگی، رسوائی یہ محسوس ہوتی ہے. ہم اگر نیکی پہ کھڑے ہو جائیں کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. گناہ کرنا ہو تو اس کے اوپر ہم فخر کے ساتھ لوگوں کو بتلاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک گناہ اور ثواب اس کا کوئی معیار نہیں ہے. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں. بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال ہوتا ہے اچھائی کیا اور برائی کیا ہے؟ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے گناہ اور ثواب کی وضاحت کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ فرمایا البر حسن الخلق، نیکی تمہارا حسن اخلاق ہے. ہمارے نزدیک حسن اخلاق اس کو کہتے ہیں جو خندہ پیشانی سے ملے تو جفا ڈال لے، سائڈ پہ ہو جائے تو اپنی مرضیاں شروع کر دے. یہ اخلاق نہیں ہے. امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک صحابی آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ ابھی قاری صاحب نظم کے اندر یہ ذکر کر رہے تھے. سوال ہوا اخلاق کیا ہے؟ تو اماں آگے سے اس سے سوال کرتی ہیں کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہتا ہے پڑھا ہے. تو امی رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ پورے کا پورا قرآن نبی کا اخلاق ہے. اگر تو نبی کا اخلاق ڈھونڈنا چاہتا ہے تو کیا کر؟ قرآن کو پڑھ، اس پہ عمل کر. اگر قرآن پہ عمل کرے گا تو با اخلاق بن جائے گا. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مسکرا کے مل لیا تو اخلاق کا تقاضا پورا ہو گیا. مطلب کیا ہے؟ تیری زندگی کا ہر عمل وہ قرآن کے مطابق ڈھل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لفظوں میں پوری زندگی کا خلاصہ پرو دیا. کیا کہا؟ البر حسن الخلق، تیرا حسن اخلاق نیکی ہے. اگر تو نے نیکی کرنی ہے تو صرف قرآن پہ عمل کرنا ہوگا، اور قرآن کی تفسیر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. جو قرآن کا حکم ہے وہ کر، جس سے قرآن نے روک دیا باز آ جا، تیری زندگی نیکیوں والی بن جائے گی. معذرت کے ساتھ ذرا ہم اپنے سے سوال کریں، ہماری زندگیوں کے اندر اگر میری 15 سال زندگی ہے
میں میچور ہو چکا ہوں، بلوغت تک پہنچ چکا ہوں، یہاں سے آگے گنتا جاؤں، 20 25 30 35 40 50 60 70 سال کی زندگی ہو چکی، ان سالوں کے اندر کتنے میری زندگی میں ایسے کام ہیں جو فقط اس لیے میں نے چھوڑے ہوں، قرآن نفی کرتا ہے، اور کتنے ایسے کام ہیں جو میں نے اس لیے کیوں، دل تو نہیں چاہتا لیکن اللہ کا حکم یہ ہے۔ میرے نزدیک معیار کیا ہے، میرا دل کیا چاہتا ہے، معاشرہ کیا کہتا ہے، رشتہ داری کے اندر رسم و رواج کیا ہیں، وہ مقدم ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس کی مجھے ذرا پرواہ نہیں ہے نبی سے کام ملتا ہے کہ نہیں ملتا، نبی نے منع کیا ہے یا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، البر حسن الخلق، تیری ساری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ڈھل جائے یہ نیکی ہے، اور اگر تو پوچھتا ہے گناہ کیا ہے تو فرمایا والاسم ما حاق فی صدرک، اللہ نے دنیا کے اندر مفتی صاحب جو سب سے بڑے مفتی صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں یا کسی بہت بڑی مسند کے اوپر نہیں، ہر انسان کے لیے الگ سے رب نے ایک مفتی بنایا اور اس کی مسند یہاں رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہے جس کے اوپر تیرے دل میں کھٹکھٹا پیدا ہو جائے، پتہ نہیں یہ جائز کہ ناجائز ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا حلال بین وحرام بین فبینہما مشتبہات، فرمایا رب نے حلال بھی واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا، اور ان دو چیزوں کے درمیان یہ مشتبہات ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو مشتبہات سے بچ گیا، شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنا ایمان بھی بچا لیا، اپنی دنیا اور آخرت بھی بچا لی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، شبہ والی چیزوں پہ کھڑے ہوتے ہیں یا کہ واضح چیزوں کو اپناتے ہیں۔ آج ہمارے اندر یہ جرت نہیں ہے، کچھ بھی عمل کرنے سے پہلے ہم یہ آ کے اپنے سے، اپنے عالم دین سے، محلے کی مسجد کے امام سے ہم یہ سوال کریں، مولوی صاحب یہ کام کرنا ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ دین، شریعت، اسلام وہ میری مرضی ہے، جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، جس کو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، گناہ کیا ہے، والاسم ما حاق فی صدرک، دنیا کے اندر کوئی ایک گناہ ایسا نہیں ہے، ایک بھی گناہ ایسا نہیں ہے جب تک ایمان تیرے اندر زندہ ہے وہ کرتے ہوئے یہ مفتی فتویٰ نہ دے دے۔ ہاں اگر ایمان ہی ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب گناہوں کی حد یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بندہ ٹلتا ہی نہیں ہے، پھر اللہ کیا کہتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دلوں پہ مہرے، کانوں پہ مہرے، آنکھوں پہ اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن حق نہیں، کان سنتے ہیں پر حق نہیں، دل دھڑکتا ضرور ہے پر فتویٰ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک اس کے اندر ایمان ہے تب تک یہ گناہ پہ فتویٰ دیتا ہے، چوری کرتے ہوئے بتلاتا ہے غلط کرنے لگا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے غلط کرنے لگا ہے، کسی کا مال ہتھیاتے ہوئے یہ فتویٰ دیتا ہے تو غلط کرنے لگا ہے۔ جب بندہ اس کی سنتا ہی نہیں ہے پھر رب کہتے ہیں میں مہر لگا دیتا ہوں، پھر یہ فتویٰ چھوڑ دیتا ہے، پھر یہ لوگوں کے حق سلب کرنا یہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ آج اگر گناہ پہ ہمارا دل ملامت نہیں کرتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، مہریں لگ چکی ہیں، اس دل کے اندر ایمان باقی نہیں بچا۔ اگر گناہ کے اوپر ہمارا دل ملامت کرتا ہے تو مطلب کیا ہے، اس کے اندر ایمان موجود ہے، اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کی دوسری پہچان کیا کرواتے ہیں، فرمایا وَقَرِهْتُ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ،
ایک یہ ہے کہ دل میں کھٹکھٹا پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتے ہوئے کیا چاہتا ہے؟ وَقَرِهْتُ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، وہ یہ چاہتا ہے میرے اس عمل کا کہیں کسی دوسرے کو پتا۔ کوئی دنیا میں ایک گناہ بھی ایسا نہیں ہے جو کرتے ہوئے انسان کی سوچ یہ نہ ہو کہ میں لوگوں سے چھپ جاؤں۔ مثال کے طور پہ چور چوری کرتا ہے، سینہ زوری تو ایک الگ بات ہے نا جو آج کل چل رہی ہے، چوری کرتے ہوئے چھپتے ہیں اور پھر دوسرے آ کے ان پہ فتوے لگاتے ہیں فلاں چور ہے فلاں چور ہے، وہ اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نے چوری نہیں کی، چاہتے کیا ہیں ان کو پتہ نہ چلے۔ بدکار بدکاری کرنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ چھپتا ہے، وہ جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں مجھے کوئی انسان نہ دیکھ سکے۔ شراب پینے والا شراب کہاں پیتا ہے؟ جہاں اس کے ساتھیوں دوسرے لوگ اسے نہ دیکھ سکیں۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَرِهْتُ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، وہ عمل جو کرتے ہوئے تیرے دل میں یہ بات آ جائے کہ اس کا کہیں لوگوں کو پتہ نہ ہو، لوگوں کو خبر نہ ہو، لوگ اس سے با علم نہ ہو جائیں، باخبر نہ ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی گناہ ہے۔ میں کہتا ہوں جو حرام وہ تو حرام ہی ہے، اگر حلال کام کے اوپر بھی دل یہ کہے نا اس کا کہیں لوگوں کو پتہ نہ چلے، تو وہ بھی انجام کہاں تک پہنچتا ہے؟ گناہ تک۔ آپ کو یہ بات سن کے عجیب لگے گا لیکن ایک صرف مثال دیکھ کے بات سمجھاتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں عموماً یہ گناہ موجود ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے؟ زمینوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، لوگ زمین خریدتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں۔ اچھا ایک سودا کیا ہوتا ہے؟ جب سودا ہو رہا ہوتا ہے خریدنے والا بیچنے والا وہ تحریر کر رہے ہوتے ہیں، اسٹامپ کر رہے ہوتے ہیں، گواہوں کو ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سودے اخیر تک اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور کچھ سودے پتہ کیا ہوتے ہیں؟ اندر کھاتے پیچھے بیٹھ کے، اچھا تینوں تے مینوں پتہ ہے، تیسرے کسی بندے نو پتہ نہ لگے۔ زمین خریدنا فروخت کرنا حلال ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جب پتہ کسی کو نہیں ہوتا، بندہ کہتا ہے لوگوں کو خبر نہ ہو، تو انجام کیا ہوتا ہے؟ چند تھوڑے پیسے چلے جاتے ہیں، زیادہ بھی رہتے ہیں، یا زیادہ چلے گئے تو تھوڑے رہتے ہیں۔ وہ کہتا اتنے آگے، یہ کہتا اتنے نہیں آئے، وہ کہتا میں نے یہ چیز دی تھی، وہ کہتا میں نے یہ چیز خریدی تھی۔ اس بات کے اوپر دونوں آپس کے اندر دست و گریباں ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ نتیجہ کیا ہے؟ وَقَرِهْتُ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تو چاہتا ہے کہ اس عمل کا لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو خبر نہ ہو۔ جو چیز تو اپنے دل میں سوچے لوگوں کو خبر نہ ہو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ گناہ ہے۔ ثواب البر حسن الخلق، تیرا حسن اخلاق ہے، اور گناہ ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور دل میں کھٹکھٹا ہو۔ اور نیکی تیرا حسن اخلاق ہے، اگر تو حسن اخلاق پہ آ جاتا ہے، قرآن حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے، تجھے ملے گا کیا؟ دنیا میں کوئی ایک بھی کام ایسا نہیں ہے جو کرتے ہوئے انسان کو یہ خوف نہ ہو پتہ نہیں اس کا نفع پہنچے گا یا نقصان ہوگا۔ دکاندار دکان بناتا ہے، دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ نہیں؟ چل بھی سکتی ہے، فلاح بھی ہو سکتی ہے۔ ذمہ دار ذمہ دارہ کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، کھاد وہاں پہ جا کے بکھیرتا ہے، اس کو وہ سپرے کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن دل کے اندر خوف ہی ہوتا ہے پتہ نہیں یہ منزل تک پہنچتی بھی ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کے اندر نفع اور نقصان موجود نہ ہو۔ کوئی مائی کا لال دنیا کے کسی کاروبار کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کے اندر نفع ہی نفع ہے، جس کی وہ گارنٹی دے گا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کیا بن جائے گا؟ سود۔ ایک بندہ کسی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اس میں تجھے اتنا نفع ملے گا ہی ملے گا، مجھے گھاٹا پڑے یا نقصان ہو۔ تو یہ اسلام میں جائز ہے کیا؟ یہ سود ہے۔ لیکن ایک کام ایسا ہے جس کی گارنٹی کسی انسان نے نہیں، رب رحمان نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں نیکی کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ہماری زندگی میں کتنے ایسے موقع آتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا یہ مل کر آدمی کو جنت میں لے جاتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہ وہ جہنم کے اندر لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہے وہ صرف ایک کھجور پکڑتا ہے رب کے راہ میں، اس کو صدقہ کرتا ہے، اور اللہ اس کھجور کا کیا کرتے ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لے کے یوں اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو اس انداز سے قبول کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ایک کسان ذمہ گائے کا ایک چھوٹا سا بچڑا لیتا ہے، اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، دھوپ سایہ اس کا لحاظ رکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ بڑھتا بڑھتا ایک بہت بڑا بیل بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو جو اللہ کے راستے میں اس نے کھجور صدقہ کی ہوتی ہے، قیامت کے دن جب اس کا اجر ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے چھوٹا بچڑا بڑا بیل بن جاتا ہے، ویسے چھوٹی سی کھجور کا صدقہ بہت بڑے بیل کی شکل میں، بہت بڑے ایک حدیث میں پہاڑ کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نے وہ بڑی معروف حدیث سنی ہے، فاحشہ عورت ہے، پانی کس کو پلایا تھا؟ اللہ نے اجر کیا دیا؟ قیامت کا دن ہوگا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ہے نیکیوں کی دنیا میں پتہ کتنی قدر ہے، فرمایا ایک نیکی کم ہے اور کہاں جانے سے روک دیا گیا؟ جنت میں نہیں جا رہا، صرف ایک نیکی کم ہے، اس کے حصول کے لیے ماں کے پاس، بھائی کے پاس، بہنوں کے پاس، عزیز و اقربا کے پاس، سب کے پاس جاتا ہے، لیکن اسے کوئی نیکی نہیں دیتا۔ ایک بندہ ملتا ہے ایک ہی نیکی لے کے کھڑا، بھئی کیا پریشانی ہے؟ ایک نیکی کم ہے، وہ کہتا ہے یہ لے لے، میرے پاس تو سوائے اس نیکی کے گناہ ہی گناہ ہیں، تو جنت میں جا۔ اللہ دونوں کو بلا کے کہے گا بھئی کیا بنا، کیوں اس کو نیکی دی ہے؟ اس کے تو اپنے اس کی بات نہیں سن رہے۔ وہ کہے گا اللہ تھی ایک، میں نے اس پہ رحم کیا، اللہ کہیں گے تو نے اس پہ رحم کیا، میں رب تیرے اوپر رحم کرتا ہوں، دونوں جنت میں چلے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ نیکی کا دوسرا ایک فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ جس پہ رب کی رحمت ہو جائے اسے دنیا میں کوئی مسئلہ پہنچ سکتا ہے؟ اگر بیمار پہ رحمت ہوگی تو اسے کیا ملے گا؟ اگر بے اولاد پہ رحمت ہوگی تو کیا ملے گا؟ مقروض پہ رحمت ہوگی تو کیا ملے گا؟ جب رحمت ہوگی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ معذرت کے ساتھ ایک بات یہاں پہ ضرور کہوں گا، آج بحثیت قوم کیا ہمارے اوپر رب کی رحمت ہے یا کہ ہمارے اوپر اللہ کے عذابات کی ایک لمبی قطار ہے؟ سبب کیا ہے؟ آج ہم نیکیوں کو ترک کر چکے ہیں، گناہوں پہ کھڑے ہیں۔ ان گناہوں میں سے بھی ایک بہت بڑا گناہ وہ کون سا؟ ناشکری والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کہتے ہیں نہ شکری کرو گے میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، کسی کی وکالت نہیں کر رہا، صرف ایک دعوت دینی چاہتا ہوں۔ آج جن کرائسس میں ہم گھرے ہوئے ہیں ان سے باہر آ جائیں۔ ہر بندے کی زبان کے اوپر حالات کا شکوہ ہے یا شکر ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ مہنگائی بہت ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارے ایمان صحابہ کی طرح کے تو تم ہدایت پر ہو۔ ذرا صحابہ کے حالات بھی اور نبی کے حالات بھی دیکھو تو صحیح۔ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے یہ نہ سنا ہو کہ ہمارے نبی کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا؟
صحابہ ہیں، نبی کے ساتھ اسلام کے غلبے کے لیے، دین اسلام کے دفاع کے لیے میدان جہاد پہ اترے ہیں، اس عظیم عمل پہ کھڑے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالات کی نزاکت یہ ہے، کھانے کے لیے بہت تھوڑا سامان ہے، راشن بالکل بہت کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک دن کے لیے ایک ایک صحابی کو خوراک کتنی دیتے ہیں؟ کتنی کھجوریں؟ ایک ایک۔ پھر وہ بھی کم ہو گئی تو نتیجہ کہاں تک پہنچ گیا؟ ایک ایک دن کے لیے وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو حالات کیا بنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا دیا؟ کھجوروں کی گٹھلیاں پکڑا دی، کہا ان کو منہ میں ڈال لو، پانی بنتا رہے گا، اندر جاتا رہے گا، لیکن تم نے کرنا کیا ہے؟ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، رب چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے اللہ کے دین کے دشمنوں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ رب کہتا ہے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اللہ کہتے ہیں ان کی گردنوں کو کاٹ دو، ان کا ایک ایک جوڑ کاٹ دو۔ تم نے لڑنا ہے۔ وہ میدان میں کھجوروں کی گٹھلیاں چوس کے کھڑے ہیں، لیکن حالات کا شکوہ مارکہ بدر ہے۔ کتنے صحابہ کے پاس تلواریں اور کتنوں کے ہاتھوں میں چھڑیاں تھیں؟ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ میدان جہاد ہے، اسلام کفر کا فیصلہ کن پہلا مارکہ ہے، پاس کچھ بھی نہیں ہے، چلنے ہوئے پاؤں میں جوتے نہیں، جسم کے اوپر زرہ تو دور کی بات ہے، پورا لباس بھی نہیں، سواری اونٹوں گھوڑوں کے تبصرے تو دور کی بات ہے، پورے لوگوں کے لیے سواری بھی موجود نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھجوروں کی ٹہنیاں پکڑاتے ہیں۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم کھجور کی ٹہنی اوپر اٹھاتے ہیں، کافر کی گردن کے ساتھ لگتی نہیں ہے، لیکن اس کی گردن زمین کے اوپر گری ہوتی ہے۔ صحابی رسول ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، فوراً اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت پہنچتی ہے، سوال کیا بھی مسجد سے کیوں بھاگتا ہے؟ معذرت، مولوی صاحب خطبے کا جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ 5 منٹ لیٹ کر دے تو ہمارے تیور وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کیسے برداشت کرتے ہیں۔ 10 منٹ کی عموماً جماعت ہو، کسی دن 12 منٹ کی ہو جائے تو مولوی صاحب کی لائن لگی ہوتی ہے، کیوں اتنا لیٹ کیتا جائے؟ وہ سلام پھیر کے بھی چہرہ ادھر نہیں کرتے، ہماری دوڑ لگی ہوتی ہے۔ مسجد میں بیٹھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ دے گا، ان کے اندر ایک وہ بھی بندہ ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے، مسجد میں آتا ہے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھا ہے تو عذر یہ ہے کہ میں جب مسجد میں آتا ہوں یہ اوپر چادر لی ہوتی ہے، چادر لے کے نماز پڑھنے آتا ہوں، لیکن گھر کے اندر میری بیوی میرے انتظار میں ہوتی ہے، کیوں؟ میرے اور اس کے پاس چادر صرف ایک ہے۔ مسجد میں آتا ہوں چادر اوڑھ کے، جماعت نہ چلی جائے فوراً اس لیے جاتا ہوں بیوی کا نماز کا وقت نہ چلا جائے۔ ان حالات کے باوجود آج میں اللہ کی توفیق سے یہ بطور چیلنج بات کرتا ہوں، سارے صحابہ کرام کی زندگی میں سے صرف ایک شکوہ ایسا بتلا دو کہ کسی صحابی نے یہ بات کہی ہو حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے نے، کھان نو کچھ نہیں، پین نو کچھ نہیں، پہنن نو کچھ نہیں، ان کی منزل جنت تھی، وہ جنت کے حصول کے لیے شہزادے ہیں، سارا کچھ قربان، جسم کا لباس تک اتار کے نبی کے پاس پہنچ کے خوش کس بات پہ ہوتے ہیں؟ نبی مل گیا، دین مل گیا، اسلام مل گیا۔ آج ہمارے معاشرے کا صرف ایک غریب کوئی ایسا دکھا سکتا ہے جسے ہم بڑا کمزور کہتے ہیں، اور اس کے پاس کم سے کم 3 سے 4 جوڑے سوٹ کے موجود نہ ہوں۔ کمزور سے کمزور بندہ، اس کے پاس 2 سے 3 جوتے موجود نہ ہوں۔ کمزور سے کمزور بندہ، آج وہ گھر میں ہے تو کل کا اس کا راشن اس کے پاس موجود نہ ہو۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود گھر کے اندر سال کا غلہ موجود ہے، بڑولا پڑا بھرا ہوا دانوں کا موجود ہے، گندم کا موجود ہے، مہینے کا راشن ایک دفعہ دکان سے آ جاتا ہے، اور اس کے باوجود اگر ہم کہتے ہیں پوری نہیں پہندی، اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي، کھانے کے باوجود پیٹ نہ بھرے، کھانے کے باوجود ہرس پوری نہ ہو، اس سے بڑا اللہ کا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ لباس پہنا ہو بندے نے، اس کا جسم ڈھکا ہوا نہ ہو،
کھانا کھاتا جائے، اس کی بھوک پوری نہ ہو، اولاد موجود ہو، اس کی طرف سے سکھ موجود نہ ہو۔ لوگ اولاد کی دعائیں کرتے ہیں کہ نہیں اللہ ہمیں اولاد دے دے۔ اچھا مجموعی طور پہ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک بنائے، لیکن آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں جن لوگوں کو رب نے اولاد کی نعمت دی ہے، مجموعی طور پہ کچھ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، اچھے بھی ہیں، لیکن کیا لوگ اولاد کی وجہ سے خوش ہیں یا پریشان ہیں؟ کوئی نافرمان ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی باپ کے ساتھ جھگڑے کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ رب کے عذاب کی شکلیں ہیں، اولاد ہے لیکن فائدہ نہیں دیتی۔ ہم خوراک کھاتے ہیں، فائدے کی بجائے نقصان دیتی ہے۔ اچھا ڈاکٹروں کے پاس جائیں، وہ اس دور میں پہلے تو جاتے تھے نا، یہ چند بزرگ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر کیا مشورہ دیتے تھے؟ تو دودھ پیا کر، گھیو پیا کر، لسی پیا کر، فلاں کھایا کر۔ اب ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کچھ کھانے کا کہتا ہے یا منع کرتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ناشکری کی بنیاد پہ رب کی رحمت اٹھ گئی۔ اللہ کہتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیک لوگوں کے بالکل قریب میری رحمت ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اترے تو پھر نیکیوں پہ آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو۔ جس کام سے بھی اللہ اور اس کے نبی نے منع کیا وہ گناہ ہے، قرآن کے مطابق زندگی کو ڈھال لینا، یہ میرے بھائیوں ثواب اور نیکی ہے۔ اس پہ آؤ گے تو تمہاری زندگی سدھر جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور فائدہ قرآن میں بیان کرتے ہیں، یہ آخر پہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نیکی کا ایک بہت بڑا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات۔ نیکیوں کا فائدہ صرف یہ نہیں ہے، نیکی کے اوپر ثواب بھی ملے گا۔ نماز پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، روزہ رکھیں گے تو ثواب ہوگا، صدقہ کریں گے تو ثواب ہوگا۔ صرف ثواب ہی نہیں ہے، کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد غلطی پہ نہ ہو۔ ہر انسان خطا کا، کوئی انسان ایسا ہے جس سے غلطی سرزد نہ ہوتی ہو، لیکن اگر غلطیاں اس کی باقی رہیں تو جب رب کے سامنے پیش ہوگا وہ تو بہت بڑا گناہگار بن چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ایک فائدہ پتہ کیا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کے ساتھ تمہارے گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، وضو ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ جب وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ بچے رہتے ہیں یا جھڑ جاتے ہیں؟ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، مسح کرتا ہے، بازو دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عضو دھوتا جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حتیٰ کہ فرمایا وہ چل کے مسجد کی طرف آتا ہے، ایک ایک قدم پر اسے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ اور کیا صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ فرمایا ہر قدم پر 10 نیکیوں کے ساتھ اس کے 10 گناہ بھی، 10 نیکیاں 10 گناہ معاف، اور کیا ملتا ہے؟ ہر قدم پر 10 درجے بھی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا جو ایک نماز پڑھ لیتا ہے پچھلی نماز سے یہاں تک جو اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہ ہوتے ہیں، جمعہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جو رمضان کے روزے میں ایمان سے احتساب کر لیتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کہتے ہیں جو بندے کا پتر بن کے ایمانداری سے رمضان میں احتساب کر لے، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان کی آمد ہے، اپنے آپ کو تیار کرو، رب کا بہت بڑا انعام ہے۔ رب نے تمہارے احتساب پر کسی دوسرے کو نہیں بٹھایا، رب نے تمہارا احتساب اپنے اور تمہارے درمیان رکھا ہے۔ فرمایا آجا، تنہائی میں بیٹھ جا، نکر میں لگ جا، گھر میں یا مسجد میں، تو بھی جانتا ہے جو گل کھلائے ہیں، میں بھی جانتا ہوں جو تو نے کیا ہے، صرف ظاہر کوئی نہیں، رب کہتے ہیں تیرے دل کے اندر تک جھانکتا ہوں، کیوں؟ میری صفت علیم بذات الصدور ہے، میں تیرا ظاہر بھی جانتا ہوں، باطن بھی جانتا ہوں۔ تیرے اوپر انعامات میں سے ایک میرا انعام یہ بھی ہے کہ میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے فاش نہیں ہونے دیا۔ یہ روز خبریں سنتے ہو نا، جن کے چند گناہ لوگوں کے سامنے آئے، ان کو چھپانے کے لیے بیچارے وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن چھپنے کے لیے وہ تیار ہے۔
تو رب کا کتنا انعام ہے، رب نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے۔ تو آؤ میرے بھائیو، اللہ کہتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ تو یہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا، ناخاک آلود ہو گئی جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ رب کو منا نہ سکا۔ ہم یہ عد سے عزم کریں کہ اس رمضان کو ہم نے انشاءاللہ جہنم سے آزادی کا مہینہ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، گناہوں کی غلاظت سے محفوظ رکھ کے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔